موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جسے سمندر پر مارتے ہی سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، اور بیت المقدس جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں کہ جو کہ ایک ایسی عالیشان مسجد ہے کہ جس کی خوبصورتی کی دنیا میں آج تک کوئی مثال نہیں ہے، جس کے اندر سنہرے کمرے، موتیوں جیسی دیواریں اور شیشے سے بنایا گیا فرش ہو کہ جس پہ قدم رکھتے ہی ایسا لگے کہ پانی ہے۔ اور یہ مسجد جنوں کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، اور یہ سب کچھ پاسبل ہوا تھا بے شک اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، لیکن ذریعہ بنا تھا وہ انگوٹھی جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ تو وہ انگوٹھی اور تورات کی تختیاں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور کئی انبیاء علیہ السلام کی تبرکات اور نشانیاں جیسے کہ ان کے کپڑے، ان کے جوتے اور منا کے برتن، مطلب جنت سے آئے ہوئے کھانے کے برتن تک، ساری چیزیں ایک صندوق میں بند آج بھی موجود ہیں۔ مگر کیا ہو اگر یہ صندوق کسی غلط ہاتھوں میں پڑ جائے؟ سورہ بقرہ آیا 248۔ Indeed, a sign of his kingship is that the ark will come to you. In it is tranquility from your Lord and relics of the family of Musa and Harun علیہ السلام۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا پیچھے چل کے جانتے ہیں تابوت سکینہ کی ہسٹری کو۔ یہ ہے کیا؟ دا آرک آف دا کووننٹ اور تابوت سکینہ ایک خاص قسم کی لکڑی، اکیجا اور اردو میں ببول کی لکڑی سے بنا ہوا ایک 5 فیٹ لمبا، 3 فیٹ چوڑا اور 3 فیٹ اونچا ایک صندوق تھا جو کہ پورا خالص سونے کی تہ میں ڈھکا ہوا تھا۔ لفظ سکینہ کا مطلب سکون ہے، اور اس تابوت کا مقصد بنی اسرائیل کے لیے کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ ہر جنگ میں اس تابوت کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، جس سے انہیں سکون اور اطمینان ملتا تھا اور فتح یابی حاصل ہوتی تھی۔ بالکل اسی طرح کہ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نشانی کو اپنی آنکھوں کے سامنے پاتے ہیں تو ہمیں دلی سکون ملتا ہے، خود کو اللہ تعالیٰ سے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فیل کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو اس دور کی کہ جب یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور ان سے چلتے ہوئے ہر پیغمبروں تک پہنچا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر ان کے بعد بنی اسرائیل کے انبیاء میں چلتا رہا۔ میں بتاتی چلوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے۔ ان 12 قبیلوں اور ان سے چلتی ہوئی نسل کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو آخر بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ کس نیچر کے لوگ تھے؟ یہ وہ قوم ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے، کتابوں سے اور بے شمار معجزات سے نوازا، لیکن پھر بھی یہ قوم نافرمانیوں میں، آزمائشوں میں، ضد اور حسد میں مبتلا ہو گئی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ خود سورہ بقرہ کی آیت 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن یہ قوم نافرمانی، ضد، حسد اور آزمائشوں میں مبتلا ہو۔ اب ہوتی ہے اصل واقعے کی شروعات، کہ جو سورہ بقرہ کی آیت 246 to 251 یعنی دوسرے پارے کے آخری پیجز میں پورے ایک واقعے کی صورت میں نریٹڈ ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت کے بعد، ان کی رولنگ کے 25 سال کے بعد، یہ واقعہ 1100 سال قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1100 سال پہلے ہوا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ تقریباً 320 سال تک اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل اکثر آپس میں ہی اختلاف اور حسد میں مبتلا ہوتے، کبھی کسی قبیلے نے دوسرے پہ حکمرانی چاہی تو کبھی بت پرستی میں پڑ گئے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل میں ہی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، تورات میں تحریف کی، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، حتیٰ کہ بعض انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا، جو کہ ان کے خود کی کتابوں میں بھی مینشن ہے۔ قرآن میں تقریباً 40 سے زائد مقامات پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، جن میں سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ اعراف اور سورہ بنی اسرائیل شامل ہے، اور ان میں ان کی تفصیل سے، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیے اور انہوں نے جو نافرمانیاں کی، یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان ہیں۔ اب ان ساری نافرمانیوں کی سزا انہیں کچھ یوں ملتی ہے۔ جو تابوت یہ ہر جنگ میں لے جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں کامیابی دیتے تھے، ایک دفعہ پھر قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ میں لے گئے، یہ سوچ کر کہ اس تابوت کی وجہ سے ہمیں کامیابی ہوگی، لیکن اس دفعہ ان کا بھروسہ، ان کا ایمان اللہ سے زیادہ اس تابوت سے تھا، اور پھر یہی ہوا جو ہونا تھا کہ تابوت ان کے کوئی کام نہیں آیا، اور یہ اس جنگ میں بری طرح ہار گئے، علاقہ بدر کر دیے گئے، برباد ہو کر رہ گئے، اور انفیکٹ کہ یہ تابوت بھی ان سے چھن گیا۔ بے شک ہر معجزات پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ بے حد ذلیل و ناکام ہونے کے بعد انہوں نے وقت کے پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس ایک بادشاہ کی ریکوائرمنٹ دی، جس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت نام کے ایک شخص جو کہ انہی کے قبیلے سے تھے انہیں مقرر کیا، جس پر ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ انہیں بھی کوئی دولت مند اور مشہور خاندان سے تعلق رکھنے والا چاہیے، جس پر آیت 247 سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ نے اسے تم پر بہتری دی ہے علم اور جسم کے لحاظ سے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی یہ بتانے پر جب وہ نہ مانے تو پھر طالوت کی بادشاہی کی ایک نشانی بتائی، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت 248 میں کچھ یوں ہے،
اور ان کے نبی نے ان سے کہا طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون دل ہوگی اور بقایا جو کچھ موسیٰ اور ہارون کی آل نسل نے چھوڑا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت کی تفسیر مفسرین کچھ یوں کرتے ہیں، وہ تابوت جو دشمن تم سے چھین کے لے گیا تھا، جس کے ہوتے ہوئے تمہیں دشمن کے مقابلے کے وقت سکون اور اطمینان حاصل ہوتا تھا، جسے بنی اسرائیل ہر لڑائی میں آگے رکھتا تھا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں فدیابی عطا فرماتے تھے، اور جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کی نشانیاں اور تبرکات موجود تھے، وہ تابوت تمہارے پاس واپس آئے گا۔ یہاں یہ کہنا تھا کہ دوسری جانب جالوت کی قوم، جو کہ قوم عمالقہ تھی، جو اپنے ساتھ اس تابوت کو لے گئی تھی، انہوں نے کسی نجاست والی جگہ پر لے جا کر اس تابوت کو رکھ دیا۔ اس بے حرمتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شدید بیماریوں میں مبتلا کر دیا اور 5 شہر اس بیماری کی، اس وبا کی لپیٹ میں آ کر تباہ و برباد اور ویران ہو گئے۔ اپنی غلطی ریئلائز کرتے ہی انہوں نے تابوت سکینہ کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں میں واپس روانہ کر دیا، جس کو آخر فرشتوں نے طالوت علیہ السلام کے دروازے پر لا پہنچایا۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی جو وہ بات تھی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کہی تھی، نشانی بتائی تھی، وہ پوری ہو جاتی ہے، اور جسے دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگوں کی جو حوصلے تھے وہ دوبارہ بلند ہو جاتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر وہ طالوت کی بادشاہت میں قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب وقت تھا آزمائش کا۔ قرآن کے مطابق جب طالوت علیہ السلام لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے لشکر سے کہا اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 249 میں ہے، مگر لشکر کے سبھی لوگوں نے پانی پیا سوائے ان چند لوگوں کے کہ جن کے ایمان مضبوط تھے۔ سامنے دشمن کی بڑی فوج دیکھ کر بھی جن کے ایمان مضبوط تھے انہوں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، حالانکہ ان کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ اسی مضبوط ایمان والے لوگوں کے چھوٹے سے گروپ میں ایک نوجوان چرواہے کہ جنہیں بائبل میں ڈیوڈ کہتے ہیں اور جنہیں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں، جو کہ اپنے ہی قبیلے میں اتنے جانے پہچانے نہیں جاتے تھے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا اور نہ ہی آرمر، انہوں نے جالوت کو چیلنج کر دیا، اور جالوت جو کہ لمبائی اور چڑھائی میں باقیوں سے 10 گنا زیادہ تھا، اور اس بات پر داؤد علیہ السلام کے اپنے ہی لشکر والوں نے ان کا مذاق بنایا، انفیکٹ ان کے اپنے بڑے بھائی نے بھی انہیں ڈانٹا، یہاں تک کہ جو بادشاہ تھے طالوت، انہوں نے اپنی تلوار اور آرمر حضرت داؤد علیہ السلام کو دینا چاہا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ انہیں پر اتنا اعتماد تھا، اور سامنے جالوت نے خود کو ایک مضبوط آرمر سے سیو کیا ہوا تھا جو اس کی پوری باڈی کو کور کری تھی سوائے اس کی ایک آنکھ کے جہاں سے وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب نہر کے کنارے سے حضرت داؤد علیہ السلام نے 5 پتھر اٹھائے اور اپنی گلیل سے ایک پتھر ایسا کھینچ کے مارا کہ جو جالوت کی آنکھ سے ہوتا ہوا ڈائریکٹ اس کے دماغ تک پہنچ گیا، اور پھر وہ وہیں گر کر ہلاک ہو گیا، جس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام کی نبوت کا بھی آغاز ہوا۔ پورے واقعے میں یہ بات اچھی طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگر یہ تابوت کسی غلط ہاتھوں میں پڑ جاتا ہے، کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ جاتا ہے کہ جن کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو یا پھر ایمان نہ ہو، تو یہ تابوت ان کے کوئی کام نہیں آنے والا، کیونکہ اکارڈنگ ٹو مائی پرسپیکٹو کہ جہاں اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان بھروسہ نہیں ہے وہاں پہ تابوت کا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور جہاں ایمان ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، تو ایک پتھر بھی جالوت جیسے طاقتور انسان کے ہلاک ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اگر مے بی اسرائیل سچ میں مسجد اقصیٰ کی بنیاد کو جو کھدوا رہے ہیں جوش کے ساتھ اور تابوت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اگر وہ انہیں مل بھی جاتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو وہ اس تابوت سے کچھ کر سکیں گے، کیونکہ ان کے جو ایمان ہے جو کہ مطلب ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ پر، اس کی وجہ سے وہ تابوت ان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ بعد میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ تابوت سکینہ کہاں ہو سکتا ہے؟ ڈو مینشن می ان دی کمنٹس۔